ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان کے اندر حمیت ہونی چاہیے، اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے. یہ سورہ آل عمران ہمیں سکھاتا ہے. پوری سورہ عمران کا آپ مطالعہ کیجئے. صرف ایک سورت ایمان والا بنانے کے لیے کافی ہے. ویسے تو ایک آیت کافی ہے، لیکن صرف سورہ آل عمران کا مطالعہ کر دیں تو اسی میں ساری چیزیں مل جائیں گی. تو فرمایا ورابطو، کا چوکنا رہو اپنے ایمان کے لیے، کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو جیسے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے. ہم اپنے ایمان سے غافل ہیں، انفرادی طور پر بھی غافل ہے، اجتماعیت کے طور پر بھی غافل ہے. اور ہمیں انفرادی طور پر بھی محنت کرنی ہے اور اجتماعیت کے طور پر بھی محنت کرنی ہے. اپنی جہاں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، وہیں پورے حالات کا جائزہ ہر انسان کے سامنے ہونا ضروری ہے. ہر انسان کو ہر چیز کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس میرا کام ہے کہ میں کاروبار کروں گا، اس کے علاوہ میری ذمہ داری نہیں بنتی، باقی جائے کوئی کچھ بھی کرے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اس سے کام نہیں چلے گا. انسان چوکنا رہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم جو ہمیں رہنمائی کر رہا ہے وہ یہ کہ ہماری نظر حالات پر ہونی چاہیے. 24 گھنٹے کیا ہو رہا ہے اس کے حساب سے ہماری تیاری ہونی چاہیے. مسلمان غفلت کی حد پار کر کے سویا ہوا ہے. اتنی زیادہ غفلت، اللہ اکبر. جب کوئی قوم غفلت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور جب کسی قوم کو وقت کی قدر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ قوم تنزلی کی طرف چلی جاتی ہے. جب قوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوال دیا ہے قوموں کو، جو میں نے آیت پڑھی تھی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جب قومیں ظلم کرنا شروع کر دیں اور جب قومیں طاقت میں اور عہدے کا جب نشہ چڑھ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدل دیا کرتا ہے. کوئی بھی نشہ وہ عہدے کا ہو یا طاقت کا ہمیشہ نہیں رہتا. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ ہمیں بتائے گی کہ وہ مسلمان جنہوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت سے اتار کر کے کیوں پھینک دیا؟ جب ان کا ظلم بڑھا اور جب انہوں نے وقت کی قدر کرنا بند کر دی، جب انہوں نے ایمان کی حفاظت، ایمان سے غافل ہو گئے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنا بند کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت سے اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا. کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا. اس لیے اگر ضرورت ہے تو صرف اس چیز کی کہ میں اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا رہوں، اپنے ایمان کے بارے میں غافل نہ ہوں، اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں غافل نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کو نوچ لیا جائے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول کالج میں ڈال کر کے ان کے ایمان کی خبر لیتے ہیں. کسی کو فرصت نہیں، باپ کو تو ویسے فرصت نہیں. صبح جاتا ہے بیچارہ کام کے لیے، شام کو آتا ہے تھکا ہارا، وقت ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پتہ چلا آنے سے پہلے تو بچے سو بھی گئے. اور ماں کو ویسے وقت نہیں ملے گا، یا تو موبائل میں ہوں گے وقت گزرے گا، یا گھر کے کام کاج میں وقت گزرے گا. بچوں کے پاس دینے کے لیے وقت ہے نہیں. تو ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. یہ تو انفرادیت کی بات کر رہا ہوں، اجتماعیت کی کیا ہوگا؟ پھر حالات پر نظر کون رکھے گا کہ ہمارے زمانے میں کس کے ایمان پر کیا ڈاکہ چل رہا ہے، چاروں طرف سے کیا حملے ہو رہے ہیں؟ اس کی فکر تو تب کرے گا تب اپنے آپ سے اوپر ابھرے گا. ابھی تو اپنی فکر نہیں ہے تو دوسروں کی کہاں سے کرے گا؟ تو ضرورت ہے تو اس چیز کی کہ آدمی چوکنا رہے کہ ہمارے ایمان کو اچک نہ لیا جائے. کوشش اس چیز کی ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے. محنت اس چیز کی ہے کہ ایمان ہمارا باقی رہے. مجھے اور آپ کو محنت یہ کرنی ہے. تو کب بڑھا بھی تو ایسے چوکنا رہو جیسے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے. سرحد کی حفاظت سے زیادہ میرے بھائیوں اگر کسی چیز کی حفاظت ہے تو وہ ایمان کی حفاظت ہے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے. یہ سب سے بڑا مدعا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ عالم کا کام ہے لوگوں کو پڑھانا، لوگوں کو سبق دینا. اور کیا کرتے ہیں؟
امام کی بات کرو یا کسی عالم کی بات کرو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی خطیب کے بیانات کو پڑھے گا یا سنے گا اور آ کر کے بیان کر دے گا، بات ختم ہو گئی۔ اتنی ذمہ داری نہیں ہے کسی عالم کی، کسی امام کی کہ وہ آئے اور کتاب پڑھے اور بیان کر کے چلا جائے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے ہفتے قرآن کریم سے وہ تلاش کرے جو امت کو چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ایک امام کی، ایک عالم کی، کہ قرآن کریم سے ہر حالت کا حل پیش کرے قرآن کریم سے۔ جو آج ہمارے اوپر ہے، کیا یہ کبھی اب سے پہلے نہیں آیا؟ اب سے پہلے ایسے حالات نہیں آئے؟ قرآن کریم میں نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ ورابطو، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، غفلت میں نہ پڑے۔ جو زندگی گزر رہی ہے غفلت میں، میرے بھائیوں اس سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا حال بیان کر دیا، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، تو بات بیچ میں رہ گئی کہ ایک عالم وہ عوام کو پڑھائے گا، اور عالم کہاں سے سیکھے گا؟ عالم کی تربیت کون کرے گا؟ وہ بزرگان دین سے تربیت حاصل کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ پڑھ کر کے آ گیا، ڈگری مل گئی اور آ کر کے اپنا مسلح سنبھال لیا، اس کی خود کی تربیت نہیں، تو وہ عوام کی کیا تربیت کرے گا؟ اسے خود کو نہیں پتا کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، تو وہ عوام کو کیا سکھائے گا؟ پہلے خود کو پتا ہونا چاہیے کہ کس موقع پر کیا بولنا ہے، کس موقع پر قرآن کریم نے کیا بتایا ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی خود کی تربیت نہیں ہے تو وہ دوسروں کی تربیت کیا کرے گا؟ تو ہمارے بزرگان دین سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ آواز کم کر، ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے نہیں، تو اس لیے عوام کی تربیت ہو نہیں پاتی۔ اور جب عوام کی تربیت ہوتی نہیں تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر عوام ایک طرف کو چل رہی ہوتی ہے اور عالم اور بزرگان دین دوسری طرف کو چل رہے ہوتے ہیں، پھر کسی کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، کا صبر کریں، ایمان پر چلیں، دوسروں کو ایمان سکھائیں، ایمان پر چلنا سکھائیں، ورابطوا، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دوسروں کے ایمان کی حفاظت کریں، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ ایمان ایک عجیب کیفیت ہے، ایمان ایک عجیب کیفیت ہے، ہم نے اس کے مزے کو محسوس کیا نہیں ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوا بھائی، کہاں لگ گئے آپ لوگ؟ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب ایمان دل کے اندر آتا ہے تو پھر ساری دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، اور جب ایمان دل کے اندر نہیں ہوتا نا، پھر ساری دنیا کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ایمان کیفیت ہی اس نام کا ہے، نام ہی اس چیز کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین جب ہو جاتا ہے تو پھر کسی دنیا والے سے ڈرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اگر دنیا کا ڈر دل کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے ایمان پختہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل نہیں ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزرے گی تو فرمایا لعلکم تفلحون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تب جا کر کے کامیاب ہوں گے، تب جا کر کے کامیابی کا پروانہ ملے گا۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور کام بن گیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اصل چیز ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اصل چیز ہے۔ اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پھر آدمی دوسروں کے ایمان کی فکر کرے گا کہ میں اپنے ایمان کا خیال رکھوں، پھر دوسروں کے ایمان کو بھی اس کی تلقین کی جائے، اس کی تلقین کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا رہوں، غفلت سے کام نہ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آخری وقت آ جائے، ساری زندگی تو گزاری ہو ایمان کے ساتھ، اور جب آخری وقت آئے تو پتہ چلے ایمان ہی باقی نہ رہا ہو۔ تو جتنی بھی کوششیں ہیں وہ یہ صرف اس لیے ہیں کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے مقدم ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ تو اس لیے ایمان کے بارے میں غفلت برتنے کی ضرورت نہیں، ایمان کے بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
انسان ایک مسلمان کے اندر حمیت ہونی چاہیے، اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے. یہ سورہ آل عمران ہمیں سکھاتا ہے. پوری سورہ عمران کا مطالعہ کیجئے، صرف ایک سورت ایمان والا بنانے کے لیے کافی ہے. ویسے تو ایک آیت کافی ہے، لیکن صرف سورہ آل عمران کا مطالعہ